السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کل ایپیسوڈ اس وجہ سے نہیں آئی کیونکہ مونیٹائزیشن کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا، لیکن ابھی تک کوئی خاص رسپانس نہیں آیا۔ اور اگر اس دفعہ مجھے تو ویسے امید ہے اس دفعہ چینل مونیٹائز ہو جائے گا، لیکن بائی چانس اگر نہیں ہوتا تو میں پھر شاید نیکسٹ کنٹینیو نہ کروں، اور اگر میں نے کیا بھی تو پھر میں ڈیلی ایپیسوڈ نہیں دیا کروں گی، اتنی محنت میں نہیں کیا کروں گی، اور پھر میں اپنی اسٹڈی پہ زیادہ فوکس کروں گی۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ آج کی ایپیسوڈ چھوٹی تھی کیونکہ آج میری دادو کی طبیعت بھی خراب تھی، اس وجہ سے میں زیادہ لکھ نہیں پائی، اور آپ سب ان کے لیے دعا ضرور کرنا اور ساتھ میرے چینل کے لیے بھی دعا کرنا۔ اب بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ سر مبارک ہو، اعظم کی بات سن کر وہ سر ہلا گیا تھا۔ اب ہمیں جانے دیں، تعبیر آئزل کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اوکے جائیں، وہ اپنے دونوں ہاتھ کمر پہ باندھ کر بولا تھا۔ تعبیر اس کی بات سنتی آئزل کو لے کر آگے بڑھی تھی، لیکن آئزل اپنے ہاتھ کو اس کی گرفت میں محسوس کر کے پلٹ کر سہمی نظروں سے اسے دیکھتی ہے۔ میری بیوی کہیں نہیں جائے گی، اب سے وہ میرے ساتھ ہی رہے گی۔ کیا مطلب؟ آپ نے کہا تھا آپ جانے دیں گے نکاح کے بعد۔ وہ آئزل کو پیچھے کرتی اس کے سامنے آئی تھی۔ جانے تو دے رہا ہوں، لیکن صرف تمہیں۔ آئزل میرے ساتھ جائے گی۔ وہ سرد نگاہوں سے اسے دیکھ کر ایپیسوڈ چھوٹی ہے، مطلب 4000 پلس کریکٹرز کی ہے، اور میں نے اتنی کیوں ہے وہ میں وجہ بھی آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں، سے اسے دیکھ رہی تھی۔ چلو، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سامنے کرتا ہے۔ چھوڑو اس کو ذلیل انسان۔ تعبیر کے چہنے پہ اس کے اشارے پہ ملازمہ نے اسے پکڑ لیا تھا۔ پلیز ہمیں جانے دیں، آپ نے کہا تھا جانے دیں گے۔ جائے گی تو صرف تمہاری آپو، اب سے تم میرے ساتھ رہو گی میری بن کر۔ نہیں، مجھے ماما پاس جانا ہے۔ جس لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ کر کے بھی ضرور بتایا کریں کہ آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی۔ وہ سسکیاں بڑھتے بولی تھی، اعظم وہ اپنا ہاتھ آگے کرتا ہے۔ اس کے اشارے پہ اعظم نے آئزل کا لاکٹ اس کے ہاتھ پہ رکھا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں تمہارا باپ تمہیں لینے پہنچ جائے گا، اور ہاں، سسر صاحب کو میرا سلام ضرور کہنا۔ وہ لاکٹ صوفے پہ اچھال کر تعبیر کو کہتا آئزل کو لیے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ آپ لوگوں کو میں نے اتنے زیادہ کمنٹس دیکھے تھے، آپ لوگوں کو آئزل اور آئس کا کپل ضرور پسند آئے گا، اور انس کی فکر آپ لوگ مت کریں۔ آپ وہ مجھے نہیں جانا۔ وہ روتے ہوئے بے بسی سے پیچھے مڑ کر تعبیر کو دیکھتی ہے جو نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، میرے بابا تمہاری جان لے لیں گے۔ وہ ان دونوں کی پشت دیکھتی چلائی تھی۔ لڑکی، جب تک تمہارے گھر والے آتے خاموشی سے بیٹھی رہو، تمہاری جان تو سب سے پہلے میں لوں گی۔ اچھا، آپ لوگوں نے یہاں نوٹس نہیں کیا کہ کل والی اور آج والی ایپیسوڈ میں کہ تعبیر ایک بہادر لڑکی ہے۔ وہ تم ہی تھی نا جس نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تھا؟ وہ روتے ہوئے گرائی تھی۔ چلو، بہت زبان چلتی ہے نا تمہاری۔ وہ اس کو گھسیٹ کر کمرے میں لا کر بیڈ پہ پٹک گئی تھی۔ امید ہے اب ہم کبھی نہیں ملیں گے۔ جب تک تمہارے گھر والے آتے یہاں ہی رہو۔ وہ دروازہ بند کرتی چلی گئی تھی۔ اس کو دروازہ بند کرتے دیکھ کر وہ شدت سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ بابا، بھائی کہاں ہیں آپ لوگ؟ بابا دیکھیں، آپ کی تعبیر رو رہی ہے اور آپ پاس بھی نہیں ہیں۔ وہ آئزل کو بھی لے گیا۔ وہ سر گھٹنوں میں دے کر اونچی آواز میں رونا شروع کر چکی تھی۔ آپ لوگوں کے میں نے اتنا زیادہ کمنٹس دیکھے، اور ٹک ٹاک پہ بھی میں نے کل پوسٹ بھی اسی وجہ سے کی تھی کہ آپ لوگوں کو یہ کپل نہیں پسند آیا، اور آپ لوگ نے ناول کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ آپ نے جھوٹ بولا تھا، مجھے آپ ساتھ نہیں جانا۔ خاموش۔ وہ اس کو بازو سے پکڑتا گاڑی کے ساتھ لگا گیا تھا۔
اب آواز نہ آئے تمہیں اب آواز نہ آئے تمہیں میرے ساتھ ہی جانا ہے، میرے ساتھ ہی رہنا ہے، سمجھ آئی؟ وہ اس کے کان کے پاس جھک کر بولا تھا۔ اس کو اپنے نزدیک دیکھ کر وہ اپنی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ اور آئزل بہت زیادہ معصوم ہے اور وہ سب سے چھوٹی ہے، مینس کے جتنے کزنز ہیں وہ سب سے چھوٹی آئزل ہے۔ عریشہ بھی چھوٹی ہے، عریشہ اور آئزل ہم ایج ہیں، اور یہ آپ لوگوں کو آگے جا کر پتہ چل جائے گا۔ دونوں کی ایج میں کچھ ڈفرینس زیادہ نہیں ہے۔ نکاح مبارک ہو۔ اس کو لرزتے دیکھ کر وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھ کر گیا تھا۔ اس کا لمس محسوس کر کے اپنے حواس کھوتی اس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ آئس کیا بنے گا تمہارا؟ اس کے ہوش و حواس سے بیگانہ وجود کو دیکھ اسے بیک سیٹ پہ بٹھا کر خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی اعظم نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ چلو، اس کا سر اپنے کندھے پہ رکھتا ہے۔ بے ہوشی میں بھی اس کا لرزنا محسوس کر کے وہ لب بیچ کر اس کے گرد اپنے باہیں پھیلا کر اسے اپنے حصار میں لے کر سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند گیا تھا۔ لاسٹ والی جو لائنز وہ میں نے ساری نہیں پڑھی، وائس اوور کر رہی تھی، اور وہ میں نے شاید باتیں اس میں کچھ زیادہ کر دی ہیں اور ٹائمنگ کی وجہ سے وہ کہ نیکسٹ ہو گئی تھی۔ یہ ٹریکر کام کیوں نہیں کر رہا؟ شایان جو کب سے کوشش کر رہا تھا ہیزل کے لاکٹ کی مدد سے انہیں ٹریس کرنے کی، ہر بار کی طرح اس بار بھی ناکام ٹھہرا تھا۔ وہ چلا کر ٹیبل پہ ہاتھ مارتا سب چیزیں نیچے گرا گیا تھا۔ شایان ریلیکس۔ حنان نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ ڈیڈ کیسے ریلیکس رہوں؟ تعبیر اس کے قبضے میں ہے۔ آئزل کا کچھ اتا پتہ نہیں۔ وہ اپنے بالوں کو جکڑ کر گرایا تھا۔ آئزل میں اس کی جان بستی تھی۔ حمزہ تم کیا سوچ رہے ہو؟ وسام خود پہ ضبط کر کے بولا تھا، جو کب سے حنان سے سگریٹ لے کر پیے جا رہا تھا۔ یہ ٹریکر کام نہیں کرے گا جب تک وہ نہیں چاہے گا۔ اس سے پتہ چل گیا ہے آئزل کے پاس ٹریکر ہے۔ کچھ رائٹرز کے جو چینل ہیں وہ مونیٹائز ہو کر ڈی مونیٹائز ہو جاتے ہیں، یہاں پہ لگ چلتی ہے زیادہ، ورنہ ہم ٹریس کر لیتے۔ اب کیا ہوگا؟ انس کی پوچھنے پہ وہ اسے دیکھتا ہے۔ جب تک آئزل نہیں چاہے گی ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس کی آنکھیں اس وقت لال ہو رہی تھی۔ ایک طرف اس کی بیٹی تھی، دوسری طرف بیوی، جس کا رو رو کر برا حال تھا۔ حمزہ جو کہنا ہے سیدھا کہو۔ ایپیسوڈ نیکسٹ جو کپل ہیں وہ بھی اب آپ لوگوں کو پتہ چل گئے ہوں گے، اور مجھے امید ہے آپ لوگوں کو کپل بہت زیادہ پسند آئے گا۔ اس کی ایئرنگ میں ایک ایسی چپ میں لگائی تھی جس کا کسی کو پتہ نہیں چل سکتا۔ اس کے ذریعے ہی ہم اسے ٹریس کر سکتے ہیں، لیکن پہلے آئزل کو اس چپ کو پریس کرنا ہوگا، تبھی وہ ایکٹیو ہوگی۔ اس کی بات سن کر شایان نے غصے سے اپنے ہاتھ کا مکہ دیوار پہ مارا تھا، لیکن اچانک اس کی نظر لیپ ٹاپ پہ گئی تھی۔ لیپ ٹاپ پہ پڑی تھی جہاں سگنل شو ہوئے تھے۔ وہ کرسی صحیح کرتا واپس بیٹھا تھا۔ بابا، آئزل کے لاکٹ پہ لگی چپ ایکٹیو ہو چکی ہے، سگنل شو ہو رہے ہیں۔ حمزہ اس کی بات سن کر لیپ ٹاپ کی طرف دیکھتا ہے۔ ہمیں نکلنا ہوگا۔ زار تم یہیں رکو، گھر سے کسی کو باہر نہ نکلنے دینا۔ اب وہ جلدی ان تک پہنچ جائیں گی، لیکن جب تک وہ پہنچتے ہیں آئس آئزل کو لے جا چکا ہوگا۔ زار حنان کی بات سنتے سر ہلا گیا تھا۔ شایان چیئر گھسیٹ کر اٹھا تھا۔ انس حیدر کو بلانے گیا تھا جو شہر کے پاس تھا۔ حیدر مجھے میری بچی لا کر دیں، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگی۔ آپ کے بدلے کی نظر میری بچی ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، طبیب کو میں اسے واپس لے کر آؤں گا۔
سنبھالو خود کو۔ ایز اے مجھے کریکٹر لکھتے ہوئے بھی میں سوچ رہی تھی کہ تعبیر کافی بہادر ہے۔ آپ لوگوں کو لگی ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتا، آپ لوگوں کو تو انس کا غم شاید کھائے جا رہا ہے۔ اس وقت حال میں بیٹھے ہوئے تھے، سحر حیدر کے حصار میں بیٹھی رو رہی تھی، جزا عنایہ کے حصار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ہیزل صوفے پہ پاؤں اوپر کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ عنایہ قرب سے اسے دیکھتی ہے جس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اپنے پاؤں کی انگلیوں پہ نظر جمائے کب سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ بابا! انس کی آواز سن کر حیدر اسے دیکھتا ہے۔ وہ پتہ چل گیا ہے وہ دونوں کہاں ہیں۔ اس کی بات سن کر لب بھینچ کر اٹھا تھا۔ تعبیر کے بریسلٹ میں ٹریکر لگا ہوا تھا اور اس کا بریسلٹ انہیں اس کے کمرے میں ملا تھا۔ حیدر! سحر اس کا ہاتھ تھام کر اٹھی تھی۔ مجھے اچھا مجھے میری تعبیر ویسے ہی چاہیے۔ میرا وائس اوور کرنے کا بالکل دل نہیں کر رہا، اور میں نے جو ایپیسوڈ لکھا میں نے یہ بھی پتہ نہیں کس طرح لکھا، بہت مشکل سے۔ ویسے ہی چاہیے جیسی وہ تھی، اس میں کوئی بھی بدلاؤ میں برداشت نہیں کر سکوں گی۔ انس اپنی ماں کی حالت دیکھتا کرب سے آنکھیں میچ گیا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، فکر مت کرو۔ اس کے سر پہ بوسہ دے کر انس کو اشارہ کرتا روم میں چلا گیا تھا۔ وارڈز کو لوکیشن سینڈ کر دی ہے، وہ پہنچ جائیں گے، ہمیں نکلنا ہوگا۔ شایان کی بات سن کر سب سر ہلاتے باہر نکلے تھے۔ میر! ہیزل کی آواز سن کر اس کے قدم تھمے تھے۔ وہ پیچھے مڑ کر اسے دیکھتا لب بھینچ گیا تھا۔ رونے کے باعث سوجی ہوئی آنکھیں، بکھرا حلیہ، دوپٹے سے بے پرواہ وہ اس کی طرف آ رہی تھی۔ وہ آئزل کو لے کر آئیں گے نا آپ؟ جانتے ہیں نا وہ اندھیرے سے ڈرتی ہے، چھوٹی سی بھی کوئی بات اسے برداشت نہیں ہوتی۔ اسے اپنے ساتھ لے کر آئیے گا، میں اسے واپس لے کر آؤں گا، فکر مت کرو اور سنبھالو خود کو۔ اس کو دوپٹہ صحیح کر کے اس کے سر پہ رکھ کر بولا تھا۔ لے کر آئیں گے نا؟ اسے وہ دوبارہ پوچھتی ہے، جیسے وہ تسلی۔ اچھا آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ سب کا ریئیکشن کیا ہوگا جب سب کو پتہ چلے گا کہ عائزل کا نکاح ہو چکا ہے؟ جیسے وہ تسلی چاہ رہی تھی۔ ہاں لے کر آؤں گا، وہ اس کے سر پہ بوسہ دے کر بولا تھا۔ میں اس کی پسند کی کھیر بناتی ہوں تب تک آپ اسے لے کر آئیں۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی مسکرانے کی کوشش کرتی کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ وہ گہرا سانس لے کر اس کی پشت دیکھتا ہے، باقی سب کے پیچھے گیا تھا۔ جلد سے جن لوگوں نے ابھی تک ایپیسوڈ کو لائک نہیں کیا لائک کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں جن لوگوں نے ابھی تک نہیں کیا۔ اور آج کی چھوٹی سی ایپیسوڈ اگر اچھی لگی ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔